اعوذ باللہ الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، اے ایمان والو دور رہا کرو با کثرت بدگمانیوں سے، بہت زیادہ بدگمانیوں سے۔ ان بعض الظن، بلا شبہ بعض بدگمانیاں اسم گناہ ہوتے ہیں۔ اچھا گمان تو ثواب ہے۔ یہ گمان کی نا 3-4 قسمیں ہیں۔ ایک گمان واجب ہے، اور ایک گمان مستحب ہے، اور ایک گمان حرام ہے۔ جو واجب گمان ہے نا وہ ہے اللہ کے بارے اچھا گمان رکھنا واجب ہے۔ جو مستحب گمان ہے وہ ہے مؤمنین کے بارے، مسلمانوں کے بارے مستحب ہے کہ آپ اچھا گمان رکھو۔ اور جو حرام گمان ہے وہ گمان یہ ہے کہ آپ مسلمانوں کی برائی سوچیں، تو یہ اچھا گمان نہیں ہے، حرام ہے۔ اللہ فرماتا ہے کچھ بعض بدگمانیاں گناہ ہیں۔ ولا تجسسوا، اور نہ جاسوسی کیا کرو۔ ولا یغتب بعضکم بعضا، اور نہ غیبت کیا کرو تم ایک دوسرے کی۔ ایحب، کیا پسند کرتا ہے، احدکم تم میں سے کوئی، ان یاکلا، کہ کھائے، لحم اخیہ، اپنے بھائی کا گوشت، میتن، مردہ۔ فرمایا جب تم میں سے کوئی پسند کرتا ہے مردہ بھائی کا گوشت، فکرہتموہ، تم اسے تو مکروہ سمجھتے ہو، جب اسے مکروہ سمجھتے ہو تو پھر غیبت نہ کیا کرو۔ واتقوا اللہ، اور ڈرتے رہا کرو اللہ سے۔ ان اللہ، بے شک اللہ، تواب، بہت توبہ قبول کرنے والا، رحیم، ہمیشہ رحم کرنے والا۔ یہاں پر کچھ حدیثیں ہیں، راوی ہیں حضرت امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، فرماتے ہیں ولا تظنن بکلمۃ خرجت من اخیک المسلم، فرمائے آپ کے مسلمان بھائی کے منہ سے نکلا ہوا جو لفظ ہے نا اس کا گمان نہ کرو، الا خیرا، مگر بہتر گمان کرو۔ کہتے ہیں وانت تجد لها فی الخیر محملا، ہو سکتا ہے تو اس کی اچھی تعویل کر لو۔ یہی تو کرتے ہیں، اگر کسی بزرگ کے خلاف، شریعت کے خلاف کوئی واقعہ دیکھا جاتا ہے تو ڈائریکٹ فتویٰ نہیں لگتا، شرعی مسئلہ یہ ہے، اور عقائد کی کتابوں میں ان کی کوئی تعویل کر سکتے ہو تو کرو، اچھا گمان کر سکتے ہو تو کرو، ڈائریکٹ فتویٰ اجازت نہیں ہے۔ دوسری حدیث پاک، حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں میں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا، ابن ماجہ کی حدیث پاک ہے۔ کیا دیکھا؟ میرے آقا کعبے کا طواف کر رہے تھے، طواف کرتے کرتے میرے آقا یہ پڑھ رہے تھے، فرما رہے تھے ما اطیبا کا و اطیب ریحا کے، اے کعبہ تو کتنا پاکیزہ ہے اور کتنی پاکیزہ تیری خوشبو ہے۔ دوسرا ما اعظم کا و اعظم حرمت کا، کتنی عظیم ہے تو اور کتنی عظیم تیری حرمت ہے۔ لیکن سن، والذی نفس محمد بیدہ، پر میں اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے، لحرمت المؤمن اعظم عند اللہ حرمتا منک، پر میں سب کچھ ہونے کے باوجود مومن کی عزت زیادہ ہے اللہ کے نزدیک تیری عزت سے۔ اللہ مال ہی، مومن کا مال، و دمی ہی، مومن کا خون۔ فرمایا وَأَن تَظُنَّ بِهِ إِلَّا خَيْرًا، مومن کے بارے اچھا گمان کیا کرو۔ یہ دو حدیثیں۔ تیسری حدیث پاک سنیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حدیث پاک ویسے میں نے سنائی ہے جمعے پر، لیکن غیبت کی تعریف کیا ہے؟ غیبت آیا ہے لفظ، غیبت یہ ہے اپنے بھائی کا اس چیز کے ساتھ تذکرہ کرنا جو بھائی کو ناپسند ہے، یہ غیبت ہوتی ہے۔ اب صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ، اگرچہ جو میں کہہ رہا ہوں میرے بھائی میں پائی جا رہی ہے، پر میں اگر جو کہہ رہے ہو تمہارے بھائی میں ہے تو وہ غیبت ہے، جو نہیں ہے وہ بہتان ہے، وہ بہتان ہوگا۔ اب دیکھیں کتنی باریکی سے میرے آقا نے منع فرمایا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک عورت آئی جس کا قد چھوٹا تھا، فلما قامت، جب وہ چلی گئی مجلس سے اٹھ کر، لتخرج، تاکہ وہ گھر جائے، اشارت عائشہ بیدہا الی النبی، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف حضرت عائشہ نے اشارہ کر کے عرض کی یا رسول اللہ انہا کثیرۃ، دیکھیں نا قد کتنا چھوٹا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا اغتبتیہا، فرمایا تو نے اس کی غیبت کی ہے۔
صرف قد کے چھوٹا کہنے کی وجہ سے غیبت کی ہے۔ حضرت عائشہ عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ قد ہے بھی تو چھوٹا، میں نے غیبت کون سی کی ہے؟ پر میں تو نے حکارت کی نگاہ سے غیبت کی ہے، حکارت کی نگاہ سے اس کو یاد کیا ہے۔ اب غیبت اس پر اتفاق ہے یہ بالکل حرام ہے، اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے، فرمایا ان دماءکم و اموالکم و اعراضکم علیکم، فرمایا تمہارے خون، تمہارے مال، تمہاری عزتیں تم پر ایسے حرام ہیں جیسے تم پر حجۃ الوداع کی حرمت ہے۔ فرمایا جس طرح اس دن کی عزت ہے اسی طرح تم پر مسلمانوں کی مال اور ان کا خون اور ان کی عزتوں کی حفاظت تم پہ فرض ہے۔ یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، اس پر بہت ساری حدیث پاک ہیں جو میں سنا چکا ہوں، پڑھیے جی۔ الناس، اے لوگو، انا خلقناکم، ہم نے پیدا کیا ہے تمہیں، من ذکرن، ایک مرد، وہ مرد کون ہے؟ حضرت آدم، و انسا، اور عورت سے حضرت حوا، وجعلناکم، اور بنا دیا ہے تمہیں، شعوبا، مختلف قومیں، وقبائل، اور مختلف خاندان۔ بعض مفسرین کہتے ہیں شعوب سے مراد ہے اجمی، قبائل سے مراد ہیں عربی، لِتَعَارَفُوا، تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو۔ یہ ہے تمہاری پہچان۔ رب کی پہچان کیا ہے؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک تم میں سے زیادہ معزز اللہ کی بارگاہ میں جو تم میں زیادہ متقی۔ ان اللہ علیم خبیر، بے شک اللہ علیم خبیر ہے۔ متقی کی تعریف ہی آج تک سمجھ نہیں آئی۔ ہم نے سمجھا کہ متقی ساری زندگی قرآن کی تلاوت کرتے رہیں، قرآن کا ترجمہ آتا ہی نہیں، لیکن ہاتھ میں تسبیح ہے تو متقی بن گئے۔ یا آج کل، پہلے ہم رو رہے تھے صرف اس چیز کو کہ یہ نعت خوانی انٹرنیشنل ایک پیشہ بن گیا ہے کمانے کا، آج لوگوں نے پھر قرآن کو ذریعہ بنا لیا۔ وہ کیسے؟ ایک سانس میں پوری صورت پڑھی جاتی ہے۔ آپ نے کہیں فضائل پڑھے ہیں کہ جس نے ایک سانس میں پوری صورت پڑھی ہے اس کی یہ فضیلت ہے؟ جس نے بار بار قرآن کو اس طرح پڑھا ہے، جو پڑھ رہا ہے 100 مرتبہ اس کو قرآن کا ترجمہ نہیں آتا۔ اور ایک صاحب کو تو میں نے سنا کہ وہ کہتے ہیں رب قرآن میں قوالی کہتا ہے۔ وہ پتہ ہے کیسے کہتا ہے؟ وَالضُّحَا، اوپر انگلی کر کے کہتا ہے۔ دیکھو اللہ تعالیٰ اوپر کھینچ رہا ہے، آگے جائیں نا، فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، لہٰذا رب قوالی کہہ رہا ہے، معاذ اللہ، یہ قرآن کو سمجھا جا رہا ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے بے شک تم میں سے زیادہ معزز اللہ کی بارگاہ میں جو تم میں زیادہ اس آیت کا شان نزول کیا ہے؟ تفسیر جلالین، امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی، وہ کہتے ہیں میرے آقا مدینے کے بازار میں تشریف لے گئے، وہاں ایک غلام کی بولی لگ رہی تھی، جو غلام شرط یہ رکھ رہا تھا کہ مجھے وہ خرید کر آزاد کر دے جو محمد کی پیروی سے روکے گا نہیں۔ یہ غلام کہہ رہا تھا مجھے وہ خریدے اور آزاد کر دے جو محمد کی اطاعت سے روکے گا نہیں، 5 وقت نماز ان کے پیچھے پڑھوں گا۔ میرے آقا وہاں موجود تھے، ایک شخص نے خریدا، غلام کو آزاد کر دیا، بیمار ہو گئے حتیٰ کہ ان کا وصال ہو گیا۔ اللہ نے قرآن کی یہ آیت نازل فرمائی، لوگوں نے نا باتیں کرنا شروع کر دی، دیکھو جی غلاموں کے جنازے پہ مصطفیٰ جاتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ نہیں دیکھتا غلام ہے، کوئی غریب ہے، کس قبیلے کا ہے، کس شعوب کا ہے، اللہ فرماتا ہے میں دیکھتا ہوں کس کے دل میں تقوی کی دولت ہے، کس کے دل میں پرہیزگاری زیادہ ہے۔ یہ ہے قرآن کی آیت۔ اب آؤ اس پر کچھ حدیثیں سنتے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تعلموا من انسابکم، فرمایا اپنے نسب سیکھو، باپ دادا اپنے نام سیکھو۔ کیوں؟ فرمایا ما تصلون بہ ارحامکم، تاکہ تم رشتہ داروں سے تعلق جوڑ سکو۔ یہ اس لیے سیکھا جائے تاکہ آپ دیکھیں نا، ہم جہاں جاتے ہیں جن کی عمر زیادہ ہے، دور دور تک وقفیت ہے، ان کو پتہ ہوتا ہے میری یہ باپ دادا کے کیا لگتے تھے، فرمایا تم اپنا نسب سیکھا کرو۔ اور کیا فائدے ہیں؟ فرمایا صلہ رحمی سے اہل میں محبت بڑھتی ہے، مال میں اضافہ ہوتا ہے، عمر میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ دوسری حدیث پاک، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ لوگوں میں سب سے زیادہ عزت والا کون ہے؟ فرمایا اکرمہم عند اللہ اتقاہم، سب سے زیادہ رب کے نزدیک عزت والا سب سے زیادہ پرہیزگار ہے۔ متقی کا معنی ہے جس کے دل میں رب کا خوف آ جائے۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتان،
ایک اور حدیث پاک سنیں، حضرت ابو ذر نے نا ایک دن میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، حضرت ابو ذر کو میرے آقا نے فرمایا انظر اے ابو ذر ذرا دیکھو تو صحیح، فَإِنَّكَ لَسْتَ بِخَيْرٍ مِّنْ أَحْمَرَ وَلَا أَسْوَدَ، نہ تو آپ احمر سے بہتر ہیں نہ اسود سے بہتر ہیں، مگر فضیلت والے کیوں ہیں؟ الا ان تفضلہ بتقوی اللہ، اللہ نے تم کو فضیلت دی جہان والوں پر تو وہ تقوی کی وجہ سے دی ہے۔ پر میں تمہارے، یہ آج کی اگر بولی میں ترجمہ کیا جائے، پر میں تمہارے چہرے سونے نہیں بلکہ اللہ نے تمہیں فضیلت دی ہے، تقوی کی وجہ سے دی ہے۔ حدیث پاک سنیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا المسلمون اخوۃ، مسلمان بھائی بھائی ہیں، لا فضل لأحد علی احد، کسی کو کسی پر کوئی فضیلت نہیں ہے، الا بالتقوی، ہاں تقوی کی بنیاد پر فضیلت ہے۔ جو ڈرتا زیادہ ہے وہ متقی پرہیزگار اللہ کے نزدیک عزت والا زیادہ ہے۔ حدیث پاک سنیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی لا یسألکم عن احسابکم، تمہارے مال کے متعلق نہیں پوچھے گا، تمہارے نسب کے متعلق نہیں پوچھے گا، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو متقی ہے۔ ایک دن میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ خطبہ دے رہے تھے ممبر پر، میرے آقا سے صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ ای الناس خیر، لوگوں میں سب سے زیادہ بہتر کون ہے؟ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ چار بندے بتائے، خیر الناس اقرأہم، لوگوں میں سب سے زیادہ بہترین وہ ہے اقرأہم، جو قرآن کو زیادہ جانتا ہے، قرآن کو زیادہ پڑھنا جانتا ہے۔ دوسرا وَأَتْقَاهُمْ لِلَّهِ، قرآن پڑھنے کے بعد تقوی آتا ہے۔ اب کوئی کہ ساری زندگی متقی بنے بنے، قرآن فرمائے قرآن کا قاری ہو اور دل میں تقوی ہو، دوسرا نمبر اس کا ہے۔ تیسرا وَآمَرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ، فرمائے نیکی کا حکم دینے والا، تیسرے نمبر پر ہے۔ وَأَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ، برائی سے منع کرنے والا چوتھے نمبر پہ ہے لوگوں میں بہترین۔ اور پانچویں نمبر پر کون ہے؟ وَأَوْصَلُهُمْ لِلرَّحِمِ، فرمایا رشتہ داروں سے تعلق جوڑنے والا اس کا پانچواں نمبر ہے۔ یہ ہیں لوگوں میں سب سے بہترین لوگ جو قرآن کے قاری ہیں، اللہ سے ڈرتے ہیں، نیکی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے منع کرتے ہیں اور رشتہ داروں سے تعلق جوڑتے ہیں۔ دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو